بچے کی موت نے ہمارے اس بدنما داغدار نظام کو ایکسپوز کر دیا۔ دیکھیں، جس ملک میں عباد فاروق کا بیٹا عمار فاروق ایسی بے بسی کی موت مرتا ہے، اس ملک میں یہ کہنا کہ جو کیسز چیئرمین پی ٹی آئی پہ بنے ہیں ان میں کوئی سچائی کا شائبہ تک ہوگا، یہ غلط ایزمپشن ہے۔ یہ کہیں پر ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ فاضل چیف جسٹس صاحب سے جو ہیں کوئی ہماری وکلاء کی ٹیم جائے گی، ملاقات کرے گی۔ اب وہ منصف ہیں، ہماری ملاقاتوں کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ البتہ وکیل اور بار اور بینچ کا جو تعلق ہے، اس حوالے سے ہم مل سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ میں کل کور کمیٹی کی میٹنگ میں نے اٹینڈ کی ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کیسز کے حوالے سے، دیکھیے ہم تو کیسز بھگت رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک خوشائن جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ یہ ہیں کہ انتہائی سینئر اور واجب الاحترام قانون دان حامد خان صاحب جو ہیں، اس نے ہماری لیگل ٹیم کی سربراہی جو ہیں وہ سنبھال لی ہے، اور چونکہ وہ ایک پروفیشنل، ایک مستند، ایک انتہائی ورسٹائل وکیل ہیں جس کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہیں پاکستان کے طول و عرض میں، خصوصاً لیگل فریٹرنیٹی میں، عدالتوں میں، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حامد خان صاحب کے آنے سے مجھے بڑی تقویت ملی ہے، کیونکہ اب جو ہیں تمام کیسز خان صاحب کے یا پاکستان تحریک انصاف کے میرٹ پہ، یہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میرٹ پہ جو ہیں وہ کیسز وکلاء فائٹ کریں گے، ان کو میرٹ پہ انٹرسٹ ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہیں حامد خان صاحب جو ہیں وہ اوورسی کریں گے، جہاں پہ ان کو اپنی ضرورت ہوگی تو خود کیسز میں آ کے پیش ہوں گے۔ خان صاحب کے جو کیسز ہیں، یہ کیسز کی نوعیت پہ تو ہم بارہا بول چکے ہیں۔ دیکھیں، جس ملک میں عباد فاروق کا بیٹا عمار فاروق ایسی بے بسی کی موت مرتا ہے، اس ملک میں یہ کہنا کہ جو کیسز چیئرمین پی ٹی آئی پہ بنے ہیں ان میں کوئی سچائی کا شائبہ تک ہوگا، یہ غلط ایزمپشن ہے۔ کل بچے کی موت نے ہمارے اس بدنما داغدار نظام کو ایکسپوز کر دیا۔ کس طرح کا یہ آپ کا نظامی انصاف ہے کہ تمام پاکستان کو معلوم ہے، پورے پاکستان کو، کہ بچہ تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، باپ سے ملنا چاہتا ہے، باپ آ جاتا تو شاید اس کا لیے تریاق ہوتا، لیکن باپ سیاسی کیسز میں نظر بند ہے۔ یہ 9 مئی کے واقعات جس پہ پورے پاکستان کو جہنم بنا دیا گیا ہے اور باپ کو ملنے نہیں دیا گیا، بچے پہ ترس نہیں کھایا گیا، تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ اسپتالوں نے جو ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں کہ پریشر کے تحت ان کو رکھنے سے انکار کیا، یہ آپ کا میڈیکل سسٹم، آپ کا نظامی انصاف جب آپ کے بچوں کو جو ہیں نہیں بچا سکتا ہے، کیوں کر یہ اسپتال، میڈیکل پروفیشن سے وابستہ لوگ جو ہیں اتنے ظالم ہو سکتے ہیں؟ یہ تو انتہائی اعلیٰ درجے کی پروفیشنل مس کنڈکٹ ہیں ان ڈاکٹرز کی، اور چاہیے کہ ان کو پی ایم ڈی سی میں سو کیا جائے، ان کے لائسنس تک منسوخ ہو سکتے ہیں۔ پھر پولیس کو دیکھیں، اس کے باپ کو توڑنے کے لیے، پریس کانفرنس کرانے کے لیے پہلے اس کے والد صاحب کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کی ماں کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کی دادی کو اٹھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ان کیسز میں ہمارے ورکر، ہمارے چیئرمین، ہم سب لوگ جو ہیں ایسے کیسز میں جو ہیں پابند سلاسل ہیں۔ اب فائٹ کرو ان کیسز کو، فائٹ کرو اس نظام کو، فائٹ کرو ان لوگوں سے۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے اصولوں پہ کڑا نہیں ہے، پولیس والا جو ہیں وہ جو ہے گھٹنے ٹیک چکا ہے، اور اس نظام نے بتا دیا نا، پورے پاکستان کل سے رو رہا ہے۔
ہر ایک شخص جس کے سینے میں دل ہو اور رحم کا تھوڑا سا بھی حصہ ہو، وہ کیوں کر اس بچے کی جو موت ہے اس پہ خاموش رہ سکتا ہے؟ تو یہ ایک بچے کی موت نہیں ہے، یہ ایک سٹوری، ایک کہانی ہے. یہ پورا چہرہ مکروہ چہرہ بتا رہا ہے آپ کے کتنے بدنما اور داغدار چہرے کے ساتھ جو ہیں ہم اپنے بچوں تک کو جو ہیں بچا نہ پائے. یعنی حد ہوتی ہے ظلم کی بھی اور جبر کی. دوسری بات میں یہ کروں گا، کیا ایسے حالات سے پاکستان کی کوئی ایک بھی سیاسی پارٹی گزری ہے؟ مریم نواز نے بیان دیا ہے کہ یہ لوگوں کی حقوق کی جنگ جو ہے نواز شریف لڑ رہے ہیں. ساتھ میں یہ ایڈ کرنا بھول گئی لندن میں. اب وہ لندن میں سارے جو پی ڈی ایم کے حکومت کے اور بالخصوص پی ایم ایل این کے جو چور اور اونچکے تھے، 16 مہینے پاکستان میں بربریت کا بازار گرم کیے رکھا، اور اس کے بعد مال سمیٹ کے یہ پھر بھاگ گئے، اور اب یہ پھر آئیں گے پاکستانیوں کو بتائیں گے کہ 3 دفعہ جو ہے نواز شریف وزیر اعظم بنا تھا، 4تھی دفعہ پھر چانس دو. کیا کوئی پاکستانی باشعور پاکستانی جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ کس بنیاد پہ آپ کو جو ہے کوئی ووٹ دیں؟ اگر آپ لیڈر ہوتے تو ڈٹ جاتے نا، خان کی طرح ڈٹ جاتے. اٹک جیل میں وہ فائٹ کر رہے ہیں نا، بھاگنا چاہتا تھا تو بھاگ سکتا تھا. آپ تو پہلے بھی بھاگے تھے، بعد میں بھاگے، اور بھاگنے کی تو آپ لوگوں کی تاریخ ہے. تو لہذا یہ سیاست اور قوم پہ اعتماد اور پاکستانیت کا مظہر عمران خان ہو سکتا ہے، نواز شریف نہیں ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا لیڈر نہیں ہو سکتا ہے. جی کیا بتا رہے ہیں؟ نواز کا بیانیہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے ملک میں خوشحالی آئے گی اور پاکستان پہلے جیسا مضبوط ہوگا. جی یہ 3 دفعہ رہا. زرداری اور اس نے مل کے پاکستان پہ 35 سال حکومت کی. کوئی خوشحالی کسی نے دیکھی؟ کوئی خوشحالی ہے آج؟ مہنگائی کو آپ دیکھیں، غریب رول رہے ہیں. غربت کے بجائے انہوں نے تو کہا تھا غربت ہم ختم کریں گے، نواز شریف کا تو جو ہے منشور تھا 2018 میں. تو غربت کے بجائے غریب ختم ہو رہے ہیں. یعنی سارے لوگ اس سوچ میں مبتلا ہیں کہیں گے کہاں سے، بچوں کو کس طرح تعلیم دیں گے. لہذا یہ جو باتیں ہیں آنے دیں، الیکشن میں ان کو آنے دیں. ایسے عوام ایسے ان کے مکروہ چہروں پہ تپڑ مارے گی کہ ان کی نسلوں کو یاد رہے گا. انشاءاللہ اس دفعہ نون ہو، پی ہو، جے ہو، جتنے ہوں گے شکست فاش جو ہیں، اور ذلت بری شکست فاش ان کا مقدر ہے. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.